السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی شأنہ کا ہمارے جیسے گنہگار، سیاہ کار، ناکارہ، نکمے، بیکار، ناشکری، ہر اعتبار سے غیر مستحقوں پر بہت بڑا احسان ہوا، ہمیشہ کی طرح کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا. اللہ تعالی شانہ کے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. اللہ جسے چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اسے اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اسے اللہ اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کام کی وجہ سے مجبوراً انہیں مسجد آنا پڑتا ہے. کوئی ایمرجنسی ہو گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی وہ تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں، جلدی جلدی جاؤ، ان کو بلا کر لاؤ. تو مسجد پہنچتے ہیں اور مسجد کی حد پہ آ کر رک جاتے ہیں اور کسی اور سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ذرا باہر بھیج. کیوں بھائی گھر سے چل کر آئے، 10 منٹ کا فاصلہ طے کیا، مسجد کی عمارت میں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں تک آگے اور بڑھے، ایٹریم کوریڈور سے گزرتے ہوئے مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے، جو شرعی مسجد ہے، شرعی حج مسجد. یہ پوری عمارت مسجد نہیں ہے، مسجد کی ایک حد ہوتی ہے. باقی عمارت کے جو دوسرے حصے ہوتے ہیں یہ فیسیلٹی ہے، دوسری وضو کی فیسیلٹی ہے، بیت الخلاء کی فیسیلٹی ہے، جوتے اتارنے کی فیسیلٹی ہے. یہ شرعی مسجد نہیں ہے. ہمارے یہاں جو پیچھے دروازے لگے ہوئے ہیں تو یہ دروازوں والی دیوار ہے، یہ دونوں طرف کی دیوار ہے اور یہ آگے والی دیوار، یہ شرعی مسجد ہے. بالکنی شرعی مسجد ہے. اور اوپر کے جو 2 ہال ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیجیے کہ شرعی مسجد کہاں ہے. اس لیے کہ بغیر ضرورت کے شرعی مسجد سے اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف خراب ہو جاتا ہے. انسانی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، اور انسانی ضرورت سے مراد استنجا، وضو خراب ہو جائے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں، اور مسجد میں کھانے پینے کی ممانعت ہو تو کھانے پینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو یہاں کھانے پینے کی تو ممانعت ہے نہیں. اب یا تو وضو استنجا کے لیے جانا ہے یا فرض غسل کے لیے جانا ہے. اگر روزانہ کسی کو شاور کی عادت ہو وہ شاور لینے کے لیے نہیں جا سکتا، اس کا اعتکاف خراب ہو جائے گا.
فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے, وضو کے لیے جا سکتا ہے, استنجا کے لیے جا سکتا ہے. اور وضو استنجا کے لیے جانے والا بھی راستے میں بغیر ضرورت کے رکے نہیں, گیا وضو کرنے کے لیے اور وضو سے فارغ ہو کر آتے آتے یا وضو کے لیے جاتے جاتے کوئی جان پہچان والا مل گیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور اس کے ساتھ بات میں لگ گئے, آپ کا اعتکاف خراب ہو جائے گا. اس لیے نیچی نظروں کے ساتھ جاؤ, نیچی نظروں کے ساتھ آ جاؤ. تو اگر یہ پوری بلڈنگ مسجد ہوتی تو یہ احکام نہ ہوتے, بلکہ ہمیں اجازت ہوتی کہ جہاں جانا چاہے جاؤ. لیکن یہ شرعی مسجد, تو شرعی مسجد میں آنے کی توفیق اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. کچھ لوگ گنہگار بھی ہوتے ہیں, گنہگار, تو انہیں بھی اپنے دل میں ندامت پیدا کرنی چاہیے کہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بہت سے گنہگار ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں مگر اللہ ان کو نمازوں کے لیے لاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہوتی ہے. اس کو مثال سے سمجھاؤں, ایک بیٹا ہے, اس سے باپ کو ایوریج درجے کی محبت ہے جو ہر باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. اور دوسرا بیٹا ہے, دوسرے سے حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اور دونوں ایک ہی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میرے دونوں بیٹوں نے مجھ سے بھی وفائی کی. ان میں سے ایک سے تعلق منقطع کر دیتا ہے, دوسرے سے نہیں. ہے مجرم دونوں سے ٹھیس بھی پہنچی, تکلیف بھی پہنچی, اور دونوں کے لیے جو مناسب سزا ہے وہ مناسب سزا بھی تجویز ہو سکتی ہے کہ بھئی دونوں کو کارخانے سے نکال دو, دونوں کو پارٹنرشپ سے نکال دو. لیکن 6 مہینے 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک کے ساتھ تعلق بالکل خوشگوار ہو گیا ہے, دوسرے کے ساتھ نہیں. محبت کی بات. تو جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ نکما ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو دھکا نہیں دیا جاتا. تو جب دھکا نہیں دیا جاتا غلطیوں کے باوجود بھی, تو اگر وہ شریف بیٹا ہوگا تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی کہ اب مجھے ابا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود شفقت دیکھو ان کی. تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے. تیری طلب یا میری طلب, ہماری جو طلب ہے کہ چلو وہ اعتکاف کے لیے جاتی ہے, طلب اعتکاف, چلو 10 دن مسجد میں گزارتے ہیں تاکہ پچھلی بری زندگی سے ہم توبہ کریں. ایک طلب, توبہ کی طلب, اعتکاف کی طلب. ہو سکتا ہے زندگی اچھی ہو جائے, درست ہو جائے, طلب دی جائے, میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے. اور جو لوگ تزکیہ سے, تصوف سے, صحیح پیری مریدی سے واقف ہیں, وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے, مجھے اللہ کی معرفت مل جائے, میں اللہ کو پہچاننے والا بن جاؤں, اللہ کی مجھے پہچان نصیب ہو جائے.
ایک ہوتا ہے علم اور دوسرے ہوتا ہے معرفت، دونوں میں فرق ہے۔ اب کسی بچے سے کہو کہ یہ شیخ الحدیث ہیں تو بچہ سب کو کہے گا کہ یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، اور بچے سے آپ کہو کہ بیٹا جاؤ شیخ الحدیث کو بلا کر لے آؤ تو وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ شیخ الحدیث صاحب ہی کو بلا کر لے جائے گا، اس کو علم ہے، معرفت نہیں کہ شیخ الحدیث کسے کہتے ہیں۔ اور ذرا دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے آدمی سے کہو کہ یہ شیخ الحدیث ہیں تو سمجھتا ہے کہ یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، معرفت۔ اور دوسرے مدرسے کا شیخ الحدیث، اسے آپ کہیے کہ یہ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، ان کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ شیخ الحدیث ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں نالج ہے، نالج پہچان نہیں ہے، ہمیں نالج ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا معنی ہم نہیں جانتے اس کا کیا مطلب۔ اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ علم ہے صرف ہمیں۔ تو کچھ لوگ اس نیت سے بھی آتے ہیں مسجدوں میں اعتکاف کے لیے کہ وہاں ایک ماحول ہے، وہاں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کے حصول کی محنت ہوتی ہے، چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، اتنا ذہین نہیں ہے، تھوڑا سلو ہے سمجھنے میں، اس سے آپ کہو کہ بیٹا یہ سانپ ہے، سانپ، اسے فوٹو میں دکھاؤ کہ بیٹا یہ سانپ ہے، اسے دور سے دکھاؤ کسی زو میں لے جا کر کے بیٹا یہ سانپ ہے، اور یہ کاٹتا ہے، اس سے دور رہنے کا۔ لیکن آپ کے سمجھانے کے باوجود اسے معرفت حاصل نہیں ہوئی سانپ کی، تو اپنے گھر کے آنگن میں کھیل رہا ہوگا اور وہاں سانپ آئے گا تو وہ سانپ سے بھاگے گا نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رنگ اور چمک کو دیکھ کر کے وہ اس کی طرف دوڑتا ہوا جائے۔ لیکن آپ کو اور مجھے سانپ کی معرفت حاصل ہے، اس لیے دور سے بھی سانپ کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی کہ اللہ ابزار ہے، نقصان پہنچانے والا، اور النافع ہے، نفع پہنچانے والا، اس کی فرما برداری کرنے والوں کو نفع پہنچاتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ہم اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرتے، لیکن ہمیں معرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے عقل مند کن لوگوں کو کہا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے۔ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، ایک شخص اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہے۔ کھڑا، بیٹھا یا لیٹا، تیسری کوئی شکل نہیں ہے انسان میں، یہ تین ہی پوسچر ہیں۔ تو صاحب جلال رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی دل سے، دماغ سے، کبھی عمل سے۔ یہ عقل والے لوگ ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ بھائی آسمانوں میں اور زمین میں۔
غور و فکر کرتے ہیں. ایسے ہی تفریحی پارکوں میں نہیں چلے جاتے. درختوں کو دیکھتے ہیں, ٹہنیوں کو دیکھتے ہیں, پتوں کو دیکھتے ہیں, پرندوں کو دیکھتے ہیں, گھاس کو دیکھتے ہیں, پھول کو دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالی شانہ کی کاریگری میں, اللہ کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کی خلقت میں غور نہیں کرتے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف دیکھ کر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا ہے. بغیر عمد ترونها, بغیر ستون کے, ستون بالکل نہیں. دنیا بہت ترقی کر گئی مگر پوری دنیا میں آپ کو بغیر ستون کی ایک چیز ہوا میں معلق نہیں ملے گی. ہل تری من فطور, کوئی دراڑ, کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ہزاروں سال سے یہ آسمان بنا ہوا ہے. غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر غور و فکر کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی, اور اللہ فرماتے کہ وما مسنا من لغوب, ہم نے ان کو بنایا مگر بنانے کے نتیجے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی. ایسے غور و فکر کرتے ہیں. کیلے کو ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیلے کو کھا نہیں جاتے. وہ کیلے کو دیکھتے ہیں, بناوٹ کو دیکھتے ہیں, بناوٹ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کیسا کیلا بنایا ہمارے لیے, کیسا کیلا ہے. یہ حلوہ ہے اللہ کی طرف سے. لطف کتنا آتا ہے کھاتے ہوئے, کوئی تکلیف نہیں کھاتے ہوئے, اور اس کے فوائد کتنے ہیں انسانی جسم کے لیے, انسانی صحت کے لیے. غور کرے انسان, غور و فکر. اونٹ کی طرف دیکھے, غور و فکر کرے. آسمان کی طرف دیکھے, غور و فکر کرے. پہاڑوں کی طرف دیکھے, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے اور غور و فکر نہیں کرتے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہوگا ان پہاڑوں کو, اور پھر ان پہاڑوں کا مقصد کیا ہے, غور و فکر نہیں کرتے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ جو کرۂ ارضی ہے, یہ جو گلوب ہے ورلڈ کا, اس کا 2/3 پانی ہے, 2/3 پانی ہے, اور 1/3 زمین ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتی تو یہ زمین امبیلنس ہو جاتی. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کیف متفق, پہاڑ نہیں رکھ دیے ہیں. اس جگہ پر پہاڑ ہونا چاہیے, اس جگہ پر پہاڑ ہونا چاہیے, اس جگہ پر پہاڑ ہونا چاہیے, اس جگہ پر پہاڑ ہونا چاہیے. بیلنس رکھنے کے لیے اس جگہ پر اتنا وزنی ہونا چاہیے, اس جگہ پر اتنا وزنی, اس جگہ پر اتنا چوڑا, اس جگہ پر اتنا لمبا. اور پھر اللہ کے علم میں تھا کہ انسان مستقبل میں اپنی ضرورت کے خاطر اس پہاڑ کو کاٹے گا بھی, تراشے گا بھی, اس میں سے پتھر اپنے استعمال کے لیے لے گا بھی. تو پہلے ہی سے زائد رکھا ہے تاکہ اس کے کاٹنے تراشنے کے نتیجے میں بھی زمین ہل نہ جائے. اور بھی فوائد ہیں پہاڑ کے, پہاڑ کے اور بھی فوائد. وَإِن مِّنْ عِندَنَا إِلَّا خَزَائِنُهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, اور ہم پانی کو اتارتے ہیں ایک مقرر مقدار سے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پانی کا نظام اللہ نے کیسے بنایا. اگر ہم لوگوں کو یہ حکم ہو جاتا کہ بھئی پانی تمہاری ضرورت ہے, روزانہ صبح 8 اور 9 بجے کے درمیان پانی برسے گا, جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں واٹر ورکس کی سسٹم ہوتی ہے
کہ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پانی چلے گا، تو بیچارے گھر والے لوگ جلدی جلدی جو نل ہوتا ہے وہاں سے پانی بھر کر کے لے لیتے ہیں. تو گھر میں جہاں دیکھو ساری بالٹیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ادھر ادھر برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں. شام کو 7 سے 8 بجے تک تو اللہ اگر ہم سے کہتے کہ روزانہ صبح اور شام پانی برسے گا، کتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. پورا سال بارش کا موسم ہوتا، اللہ کہتے تھے کہ پورے ہفتے کے لیے جمع کر لو پانی، کتنا مشکل ہوتا. لیکن میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ ایک سیزن میں آسمان سے تازہ تازہ پانی برساتے ہیں، تازہ تازہ. اور اس پانی کو برسانے کے بعد اللہ نے خود بھی ٹینکیں بنائی ہے بڑی بڑی. کسی جگہ تالاب ہے، کسی جگہ نہر ہے، کسی جگہ چشمے ہیں. یہ اللہ کی خود اپنی ٹینک زمین کی تہ میں. اور انسان پانی کو استعمال کرتا ہے، بگڑتا نہیں. اگر ہمیں پورے ہفتے کا پانی اللہ دے دیتے تو اس میں وہ فریشنس نہ رہتا، تازگی نہ رہتی. یہ فریش اندر. اور تالاب کا پانی خشک ہونے لگتا ہے موسم گرما میں. نہروں کا پانی خشک، بعض نہریں بالکل خشک ہو جاتی ہے، بعض تالاب بالکل خشک ہو جاتے ہیں. چشمے ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے. تو پہاڑوں کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو یہ بارش کا پانی پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جم جاتا ہے موسم سرما میں. اور نیچے موسم گرما میں جب پانی خشک ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو گرمی سے اللہ ان پانیوں کو پگھلانا شروع کرتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر. تو یہ چشمے اور نہریں خشک نہیں ہوتی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کیسے بچھایا ہے. اتنی سخت کہ چلنے میں آپ کو تکلیف ہو. بھائی کبھی پتھروں والی زمین پہ چلیے، آپ زمین پر چل کر دیکھیے، زمین پر، چاہے جوتوں کے ساتھ چلیے چاہے بغیر جوتوں کے، زمین پر چل کر دیکھیے. اور ایک کانکریٹ پر چل کر دیکھیے، آپ کو فرق نظر آئے گا. تو زمین اتنی سخت نہیں ہے کہ انسان کو چلنے میں تکلیف ہو، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ پاؤں ہی اندر گھس جائے. سخت ہوتی تو گھر کیسے بناتے، نرم ہوتی تو گھر کیسے بناتے، فاؤنڈیشن نہ جمتا. سخت ہوتی تو مردوں کو دفن کیسے کرتے، اور دلدل جیسی نرم ہوتی تو مردوں کو کیسے دفن کرتے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے اول مخاطب عرب حضرات ہیں، اس لیے صرف 4 باتوں کی طرف ان کو متوجہ کیا، ورنہ ان صرف 4 چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے. عرب حضرات جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو ان کے سامنے یہی 4 چیزیں ہوتی تھیں. اور اس زمانے کے مزاج کے اعتبار سے جب لوگ شہروں میں ہوتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے، تو روزمرہ کے کام کاج تو غور و فکر نہیں کر سکتے. لیکن مسافر جب نکلتا ہے سفر کے لیے، 1 مہینے کا سفر، 2 مہینے کے سفر، ڈیزرٹ کے، صحرا کی، بیوی نہیں، بچے نہیں، تو اس وقت غور و فکر کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان سے کہا کہ اب تم ڈیزرٹ میں ہے، تم کو چاروں طرف 4 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو اونٹ نظر آتا ہے جس پر تم سواری کرتے ہو، تو غور کرو کہ یہ ہفتے گزر جاتے ہیں اور پانی نہیں پیتا. کہ بیٹھتا کیسے ہے وہ دیکھیے. باقی جتنی مخلوق ہے ان کا ایک ہی گھٹنا ہوتا ہے، اونٹ کے 2 گھٹنے ہوتے ہیں. اگر اس کا بھی ایک ہی گھٹنا ہوتا تو ہمارے اس پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا. وہ جس طرح بیٹھ جاتے اس طرح وہ نہ بیٹھ سکتے. غور کرو اونٹ میں، ہر وقت تم بیٹھے ہوئے،
اور ہر وقت تمہارے سامنے آسمان ہے جب تم اونٹ پر ہوتے ہیں، اور ہر وقت تمہارے سامنے کھلی زمین ہے، اور دائیں بائیں تمہارے سامنے پہاڑ ہے، سامنے بھی پہاڑ ہے. بس ان چار مخلوق پر ہی غور کر لو تو اللہ کے وجود کی تم قائل ہو جاؤ گے. اللہ کے وجود کے بھی قائل ہو جاؤ گے، اللہ کی توحید کے بھی قائل ہو جاؤ گے، اور اللہ کے احسان کے بھی قائل ہو جاؤ گے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کو تو صرف یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. غور و فکر کرنا ہے مخلوق کے بارے میں. تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے والا چاہے وہ اللہ کا قائل نہ ہو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جب اللہ تک پہنچے گا تو پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے گا. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. فکر، غور و فکر کرنا، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جتنا زیادہ غور و فکر بڑھتا جائے گا اللہ کی معرفت بھی بڑھتی جائے گی. اس کے نتیجے میں اللہ کا ذکر وجود میں آئے گا، اور اللہ کے ذکر کے نتیجے میں اللہ کی محبت آتی ہے. ذکر اللہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی محبت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. تو فکر کا معنی وہ اردو والا فکر نہیں، غور و فکر. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو تاکہ اللہ کی معرفت بڑھتی رہے، اور اللہ کا ذکر بھی خوب کرو تاکہ اللہ کی محبت بڑھتی رہے. معرفت اور محبت. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شعر اشعار کی زبان میں کہا تھا کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور مجھے ولی بننا ہے. اور کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی. فکر اور اہتمام، ذکر کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے اور غور و فکر کا خوب اہتمام کرے. ان دونوں کو اگر کرے گا معرفت بھی بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ ولی عارف ہے، اور ولی عارف جو ہوتا ہے وہی شیخ محقق ہوتا ہے کہ ولی بھی ہے اور عارف بھی ہے. خیر میں ذرا دور چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم ایک طلب ہے ہمارے دلوں کے اندر، طلب جس درجے کی بھی طلب ہو، طلب تو ہے نا، کوئی طلب ہے تبھی تو یہاں تک آئے ہیں ہم. چاہے ہماری طلب جو ہے بہت کمزور ہے، بہت پرلے درجے کی، مگر طلب ہے تب تو ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ ہم نہ آتے، طلب نہ ہوتا. مگر یہ طلب ہمارے دلوں میں پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہم خود اٹھا کر نہیں، اللہ نے اٹھائے. تو اس احسان پر اللہ تعالیٰ شانوں کا ہم جتنا شکر ادا کریں گا، جتنا شکر ادا کریں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ شانوں کا ہم پر احسان ہوا. اب ہمیں جب اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا، اپنے گھر میں بلایا، اور گھر میں بلا کر کے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ
یہ ارادے بھی کروائے اللہ نے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت مجھے مل جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی معرفت مل جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا مل جائے. تو اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں. جب تک ہمارا یہاں قیام رہے، 9 دن 10 دن کوئی اتنی لمبی مدت نہیں ہے. جب تک ہمارا یہاں قیام رہے، دل دماغ سے ہم کوئی گناہ نہ کریں، کسی کی نفرت، کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، کسی کو گھٹیا سمجھ کر اسے دیکھیں، دل دماغ سے بھی آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کو کہیں بھی کہ اس کو دیکھو نا، وہ دیکھو نماز کیسی پڑھتا ہے، کھانا بہت کھاتا ہے، کھراٹے بہت لیتا ہے، زبان بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، غیبت سنے کان بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے. اور کبھی کبھی یہاں رہتے ہوئے بھی آنکھوں سے کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ. کبھی کبھی مرد کو بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان لڑکوں سے دور رہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، زبان پہ کنٹرول، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول، دل دماغ پہ کنٹرول. اور یہ جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں خاص بلایا، ہمیں کوئی اہم شخص بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہم اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 9 بجے سے 10 بجے تک اب ہمیں مل سکتا ہے، 9 سے 10. کسی جگہ چلے گئے، پاکستان چلے گئے، انڈیا چلے گئے، ترکیہ چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، وہاں کسی شیخ کسی بزرگ سے آپ ملنا چاہتے تھے، آپ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ 9 سے 10 کے درمیان آپ سے ملیں گے، 9 اور 10 کی آپ کے لیے ٹائم فکس کیا ہے ہم نے، تو ہم 8:30 بجے پہنچ جائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ 1 گھنٹے کا ہمیں ٹائم ملا ہے، اس کو پورا وصول ہمیں کرنا ہے. اندر چلے گئے، اندر جانے کے بعد یہ 9 اور 10 کے درمیان ہماری توجہ پوری اس بزرگ کی طرف رہتی ہے. اس لیے موقع پھر نہیں ملے گا. انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے انہوں نے. تو میرے بھائی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا ہے، خاص ہمیں موقع دیا ہے 9-10 دن کے لیے. تو ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف کیوں جائے؟ فوکس اللہ کی طرف رہے. اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وقوف قلبی کہتے ہیں. وقوف قلبی کا کیا معنی؟ دل اللہ میں اٹکا رہے، دل اللہ میں اٹکا رہے. جیسے ہم کہیں سفر پہ جائیں اور وہاں ٹیلی فون آ جائے کہ بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہو گیا ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تاریخ بدل کر کے جلدی ہم پہنچ جائیں، مگر ٹکٹ مل نہیں رہی ہے، پوری کوششیں چل رہی ہے، دوسری فلائٹ کی بھی کوششیں چل رہی ہے. تو تفریح کے لیے گئے تھے، بزنس کے لیے گئے تھے، جہاں کہیں بھی ہم تھے وہاں وہی چیزیں آج بھی ہیں جو کل تھی، وہی لوگ آج بھی ہیں جو کل تھے، وہی رشتے دار جو کل تھے آج بھی ہیں، وہی دوست احباب جو کل تھے آج، وہی تفریح کی جگہ جو کل تھی آج بھی ہیں. لیکن آپ کا قلب گزشتہ کل ان سب چیزوں کے اندر اٹکا ہوا تھا، اور بیٹے کے ہاسپٹل میں داخلے کی خبر کے بعد اب آپ کا دل ان سب چیزوں سے نکل کر اس میں اٹکا ہوا ہے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. کہ جہاں کہیں بھی دل ہمارا اللہ میں اٹکا ہے. اب جس طریقے سے بھی آپ اٹکاؤ، کبھی اللہ کے احسانات کا سوچ کر اٹکاؤ کہ اللہ نے کتنا بڑا فضل دیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. کوئی کام کی بات علماء کرام سے آپ سنیں تو اللہ کی طرف پھر دل وہاں اٹکا رہے گا، اللہ کا بڑا فضل ہوا. اگر اللہ یہاں نہ لاتا تو یہ بات سننے کو نہ ملتی.
عبادت کی توفیق مل جاوے تو دل وہاں اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ اگر یہاں نہ لاتا تو. اسی طرح دل اٹکا رہے. کیا اٹکا رہے دل؟ کہ میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا پورا پورا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. دل اٹکا رہے. دل اٹکا رہے کہ کب میں دنیا سے جاؤں اور اللہ سے ملاقات کروں. دل اٹکا رہے. اللہ میں لگا رہے. اللہ میں لگا رہے. ولا هممت بشرب الماء من زمئ والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي. جب انسان ولی بن جاتا ہے، اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اللہ کا عارف بن جاتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ واللہ اللہ کی قسم، ما طلعت شمس ولا غربت، سورج طلوع نہیں ہوا اور سورج غروب نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جب سورج طلوع ہوا اس وقت بھی اور جب سورج غروب ہوا اس وقت بھی. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ طلوع اور غروب کے درمیان بھی اور غروب اور طلوع کے درمیان بھی آپ میرے وسوسے اور میرے خیالات میں رہتے ہیں. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی، میرے دل میں رہتے ہیں آپ، وسواسی اور میرے وسوسے میں، میرے خیال میں رہتے ہیں آپ. میرے دل دماغ میں اتنے رہتے ہیں، اتنے رہتے ہیں کہ ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. جب بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہر شخص اپنی دلچسپی کی گفتگو شروع کرتا ہے، مگر میری دلچسپی چونکہ آپ ہے اس لیے میری جب باری آتی ہے تو میں آپ ہی کا ذکر کرتا ہوں. بات ادھر ادھر جاتی ہے میں پھر آپ ہی کی بات کو لے آتا ہوں. جب کسی سے محبت، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ ذکر کو، اس کے ذکر کو خوب کرتا ہے. ماں باپ سے محبت ہے تو کسی نہ کسی عنوان سے ماں باپ سے محبت. میرے ابا ایسا کہا کرتے تھے، جو بھی ٹاپک میرے ابا ایسا کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ میرے ابا نے مجھے ایسا سکھایا تھا. استاد سے محبت ہو جاتی ہے تو بار بار استاد کا ذکر، شیخ سے محبت ہو جاتی ہے بار بار شیخ کا ذکر. اور کسی بد نصیب کو کسی لیلا کی محبت دل میں حاصل ہو جاتی ہے تو ہر وقت وہ لیلا کے چکر میں رہتا ہے، اسی کا ذکر، اسی کا خیال. یہ جو لیلا مجنو کے واقعات آپ سنتے ہیں تو ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ مجنو کی شادی کرانے کی کوشش کی مگر لڑکی والے تیار نہیں ہوئی. تو اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ بچہ تو اس کی محبت میں پگھلا جا رہا ہے، تو کہا کہ چلو اس کو عمرے کے لیے لے جاتے ہیں. عمرے کے لیے لے گئے، عمرے کے لیے لے گئے اور دل بہلے گا اور وہاں اس کی برکت سے اس کا یہ خیال لیلا کا نکلے گا. تو ایک دن جو ہے باپ نے کہا بیٹا دیکھو بہت مبارک جگہ پہ آئے ہیں، ہم نے تمہاری شادی کی پوری کوشش کی مگر وہ لوگ آمادہ نہیں ہے، تو اب آگے بڑھو، کسی اور لڑکی سے شادی کا تم سوچو، کب تک اس کا خیال لے کر کے بیٹھے رہو گے. چلو بیٹا وہاں میں تم کو ملتزم پر لے جاتا ہوں اور کعبے کا غلاف پکڑ کے تم دعا کرو گی اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دو. اور ایسا سمجھا کر کے لے گیا باپ اور کہا بیٹا چلو غلاف پکڑ لو تم اور غلاف پکڑ کے دعا کرو. اس نے دعا شروع کی اور دعا میں اس نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر چکا تیرے کعبے کا غلاف پکڑ کے، لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی وہ ناجائز کام کے لیے کہہ رہا ہے کہ نا اس کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا. محبت چیز ایسی ہے. تو جب لیلا کی محبت میں گرفتار کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو لیلا کو پیدا کرنے والا مولا اگر اس کی محبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا محبت میں. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، نقاب میں تھی اور اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں.
پوچھئے ایک شخص کی شادی ہو چکی ہے ایک عورت سے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے؟ تو حضرت فرمایا کہ بالکل جائز ہے. دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی بھی کر سکتا ہے، مگر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، عیاشی کے لیے نہیں، شرعی حدود میں رہ کر، شرعی مقاصد کو سامنے رکھ کر. تو اس عورت نے کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں میرا نقاب ہٹا کر آپ کو میرا چہرہ دکھاتی اور چہرہ دکھا کر میں آپ سے پوچھتی کہ جس شوہر کو ایسی حسن و جمال والی عورت ملی ہو اسے کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. بس یہ کہنا تھا کہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ایک چیخ نکلی، بے ہوشی طاری ہو گئی اور دھڑام سے زمین پر گرے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک دم گر گئے. وہ عورت چلی گئی. جب ہوش میں آئی حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو مریدوں نے کہا جب طبیعت سنبھلی کہ حضرت ہوا کیا، سمجھ میں نہیں آیا، اچانک آپ ایک دم بے ہوش ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے وہ جملہ کہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم اللہ جل جلالہ عمن والہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر نفس کی اطاعت کرتے ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ جسے ایسا خدا ملا ہو کیا اسے کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس لیے کہ وہاں تو دیدار نصیب ہوگا اللہ کا جسے ایسا خدا ملا ہو. پوری دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک جتنا حسن بکھرا ہوا ہے یہ سارا حسن پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جو چیز بھی ہمیں بہت بھاتی ہے اور بہت حسین و جمیل لگتی ہے جب وہ ہمیں اپنی طرف اتنی کھینچتی ہے تو پھر اس حسن و جمال کو پیدا کرنے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا. علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب دیدار الہی نصیب ہوگا قیامت کے دن جنت میں دیدار الہی، تو جب دیدار الہی نصیب ہوگا تو اس وقت اللہ جل جلالہ عمن والہ کا دیدار کرنے والے جب تک وہ دیدار چلتا رہے گا، جب تک اللہ اجازت دیں گے اس وقت تک ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر ان کا دھیان نہیں جائے گا. اللہ کے جمال میں مستغرق ہوں گے اور جنت میں حور، جنت میں قصور، جنت میں سب کچھ کھانے پینے کی چیزیں، مگر جتنی لذت ایک انسان کو اللہ کے دیدار میں نصیب ہوگی اتنی لذت کسی چیز میں نہیں ہوگی. اسی لیے جو جس درجے کا جنتی ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اس کے دل میں لیلا اٹکی ہوئی تھی تو کعبے کا گلاف پکڑ کے بھی لیلا ہی رہی اس کی زبان پر، اس کے دماغ میں. بس مولا اس طرح اٹک جائے ہمارے دل میں، مولا اٹک جائے، مولا اٹک جائے کہ میں اللہ کو اپنا بنا لوں، میں اللہ کو اپنا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اللہ سے مانگو. جب اس کے در پہ آئے ہیں تو اللہ سے کہو کہ اے اللہ، ادنا شرافت والا انسان جب اس کے در پہ کوئی جاتا ہے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور اس سے کچھ مانگتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. آپ تو شرافت کو پیدا کرنے والے ہیں، شریفوں کو پیدا کرنے والے ہیں. ہم آپ کے در پہ آئے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں. آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. تیرا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی آرزو اور اتنی تمنا لے کر آئے ہیں. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. یہ نا اس دل کو بدل دیجیے. اس میں مخلوق نے بسیرا کیا ہوا ہے، آپ اس 10 دن میں صاف کر دیجیے، مخلوق نکل جاوے اور خالی کا جاوے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مناجات ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا.
کہ اللہ میں تجھ سے تیری ذات کو مانگتا ہوں. بہت سے احباب اعتکاف میں آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو اعتکاف میں چلے جاتے ہیں, اللہ سے مانگیں گے تو یہ رزق کی تنگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں نجات مل جائے گی, میرا بیٹا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, میرا امیگریشن کا مسئلہ ہے. جس نیت سے بھی آپ آئے ہیں میرے بھائی, آج نیت بدل دو. اب ہماری ایک ہی نیت ہے کہ اللہ کو اپنا بنانا ہے اور خود اللہ کا ہو جانا ہے. اور اللہ اگر ہمارا ہو گیا, اللہ ہمارا ہو گیا تو یہ جیل اور امیگریشن کا مسئلہ اور مقدمہ اور بیماری اور سب ہے. اللہ ہمارا تو اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے, وہ سب کچھ حل کر دے گا. آج میں طالب علموں سے میری ملاقات ہوئی, 2-3 طالب علموں سے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو تعلق مجھ سے رکھتے ہو تو اس نیت سے تعلق مت رکھو کہ تعلق رکھیں گے تو فراغت کے بعد ہمیں اکیڈمی میں کوئی جگہ مل جائے گی. اگر تعلق رکھیں گے تو یہ کسی اچھی مسجد میں امامت کا کوئی آفر آئے گا اور اس تک کوئی اس سے رابطہ کرے گا تو ہمیں وہاں ہو سکتا ہے کہ میرے شہر میں میرا تعاون کرے تو کوئی ادارہ مجھ سے. میں نے کہا اس لیے نیت ایک ہی رکھو, نیت ایک ہی رکھو. وہ نیت کیا کہ اس سے تعلق رکھ کر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اور میں نے کہا جب اللہ سے تمہارا تعلق پیدا ہو جائے گا ڈائریکٹ, پھر میرے جیسے آدمی کی آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا, براہ راست اس سے لے لینا جو کچھ لینا ہو. اللہ سے تعلق پیدا, اللہ کو اپنا بنانا ہے بس. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. آپ 1000 شیوخ سے اپنا تعلق پیدا کر لو اپنی دنیاوی ترقی کے لیے, اپنے منصب کے لیے, جاہ کے لیے. اب 1000 پولیٹیشین سے, آپ ملک کے پرائم منسٹر سے, آپ ملک کے بادشاہ سے تعلق پیدا کر لو, اللہ سے تعلق نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اللہ مل گیا میرے بھائی تو پھر سب کچھ مل گیا. اس لیے اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کرو, اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کرو. 2 دوست اگر آئے ہیں کسی شہر سے, باپ بیٹے اگر آئے ہیں, 2 بھائی آئے ہیں, بھول جاؤ ایک دوسرے کو, بھول جاؤ ایک دوسرے کو. وہ اپنے کام میں, ہم اپنے کام میں. دیکھ لیا ایک دوسرے کو خیر سلام علیکم. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لوگ جاتے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اور خانقاہ میں 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے قیام کرتے تھے. اس زمانے میں لوگ اللہ کی محبت کے لیے وقت نکالتے تھے, 1 سال 2 سال 3 سال بھی گزارتے تھے پرانے زمانے میں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تھانہ بھون لوگ جاتے تھے اور 2 3 مہینے وقت گزارتے تھے وہاں, اور ایک ہی کمرے میں رہتے تھے, ایک ہی کمرے میں. لیکن جو کہ سچی طلب لے کر جاتے تھے اور عقیدت کے ساتھ جاتے تھے کہ مجھے اللہ چاہیے اور اللہ ملے گا حضرت کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے سے. اگر مجھے طریقہ معلوم ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. میں تو تھانہ بھون اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ راستہ معلوم نہیں ہے اور یہ راستہ بتائیں گے, لہذا یہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو وہاں یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغیر ضرورت کے بولے نہیں, بغیر ضرورت سے بات نہ کرے ایک دوسرے سے. ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور 2 3 مہینے گزرنے کے بعد جب رخصت ہوتے تھے, چلے جاتے تھے, تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا نام کیا ہے. یعنی ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کا نام کیا ہے, اس لیے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بغیر ضرورت کی بات چیت نہیں. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ تاجر ہیں, آپ مولانا صاحب, آپ ہے کیا, آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دل کے اندر جو دنیا بھر کی چیزیں اندر گھسی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے میرے بھائیو اللہ پر فوکس کرنا پڑے گا آپ کو.
آپ نے دیکھا کہ نہیں جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں کالج میں یونیورسٹی میں حفظ کلاس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کالج یونیورسٹی والا مجمع میں بیٹھ کر یاد نہیں کرتا، وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تنہا، اور اگر اسے کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اسے یاد کرتا ہے، وہ رٹتا ہے، ذہن میں بٹھاتا ہے۔ دنیا بھر کی جو چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں اسے نکالنا ہے اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے، جسے سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ کہتے ہیں، ذہن کی یکسوئی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ باہر سے یہاں آنے کے بعد جسم کو بھی یکسوئی نہیں ملتی اور دماغ کو بھی یکسوئی نہیں۔ ہمارا دل جہاں اٹکے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی اٹکا ہوا ہے، وہاں جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں سے نکلتا نہیں، خارج کر کے نہیں آتے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ گیا جسے ہم پہچانتے ہیں، ہم باٹلی میں رہتے ہیں اور لندن سے ہمارا کوئی دوست آیا ہے، تو یہاں یہی جستجو رہے گی کہ ہمیں بستر بھی ایک ساتھ مل جائے اور دسترخوان پہ کھانا بھی ایک ساتھ کھائیں، یہی ہمارا، وہ مخلوق میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کو یاد کرو، دل میں اللہ ہٹتا رہے، ایک میں ہوں اور شغلے یادیں دوست، بس یہ ایک میں ہوں، ایک میں، اور میرے ساتھ زید بھی نہیں، بکر بھی نہیں، عمر بھی نہیں، کوئی نہیں، ایک میں ہوں اور شغلے یادیں دوست، دوست کی یاد کا کام، دوست کو میں یاد کرتا ہوں، ایک میں ہوں اور شغلے یادیں دوست۔ اگر یہ ہو گیا کہ ایک میں ہوں اور شغلے یادیں دوست، سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی، بس سب چیزیں حل ہو جائیں گی، اللہ ہمارا ہو جائے، سب کچھ ہمارا۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اللہ ہمارا ہو جائے تو سب کچھ ہمارا، سب کچھ ہمارا، اللہ کو اپنا بنانا۔ آج میرے بھائی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مستقل ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلنے سے اللہ ہمارا بنتا ہے۔ جیسے فتویٰ ملے گا مفتی کے پاس جانے سے، مسئلہ معلوم ہوگا عالم کے پاس جانے سے، بیماری کا علاج ہوگا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اور کورٹ میں مقدمہ جو ہمارا چل رہا ہے وہ حل ہوگا کسی وکیل اور بیرسٹر اور لوئر کے پاس جانے سے۔ عالم بنے گا بچہ کسی عالم کے پاس جانے سے، حافظ ہوگا بچہ کسی حافظ کے پاس جانے سے، تو اللہ کا تعلق ملے گا اس کے پاس جانے سے جس کو پہلے ہی سے اللہ کا تعلق حاصل ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ان پر جو اللہ کی طرف سے عنایتوں کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں وہ ہم پر بھی برسے گی۔ مجھے معلوم ہے، میں بیانات کے لیے، تقریر وغیرہ کے لیے دوسرے شہروں میں جاتا ہوں، دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، تو میرے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے اور بھی 2-3 ساتھی بیٹھ جاتے ہیں، 5 جگہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں۔ جب دسترخوان پر بیٹھنے کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ باہر سے جو آیا ہوا مہمان ہے اسے اہمیت دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی ہے، اور میرے ساتھ جو باقی 3-4 ہیں ان کو تو وہاں کوئی پہچانتا نہیں، مولانا احمد صاحب اور باقی جو 2-3 اور ہیں ان کو کوئی پہچانتا نہیں۔ اور وہاں اس شہر کے، اس مسجد کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، ان سے درجے میں بڑے، لیکن جب گھر میں داخل ہو کر دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو صاحب خانہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مولانا کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کو ادھر مولانا کے پاس بھیج دو، مولانا کے ساتھ جو آئے ہیں ان کو مولانا کے پاس بھیج دو۔ ایسا نہیں کہتے کہ مولانا کو یہاں بٹھاؤ، پھر یہاں کے بڑے بڑے علماء بیٹھے اور وہ مولانا کے ساتھ آئے ہیں ان کو آخر میں، اس لیے کہ وہ علماء نہیں ہے، وہ ڈرائیور ہے، صرف عام آدمی ہے۔ یہ دستور ہے، آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو وہی ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان پر جو انعامات اور اکرامات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پر بھی ہوگا۔
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. یہ اللہ اللہ کرنے والے اللہ کے اولیاء ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس اور اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو جو انعامات کی بارش ان پر برستی ہے وہی انعامات کی بارش اللہ ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی برساتا ہے. اور کتنا بیٹھنا ہے بھائی ان کے پاس؟ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالطوہم، ان کے ساتھ اتنا بیٹھو اتنا بیٹھو اتنا بیٹھو حتی تکونوا مثلہم، یہاں تک کہ تم بھی ان جیسے اللہ والے بن جاؤ، تم کو بھی وہ مزہ آنے لگے اللہ کی محبت کا، وہ چاشنی تم کو بھی محسوس ہونے لگی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللیل فی لہوہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم. اس شراب و کباب میں جو لوگ مشغول ہیں اور جو زنا وغیرہ میں مشغول ہیں ان کو وہ لذتیں نہیں آتی جو ہمیں مصلی پر تہجد کی نماز میں آتی ہے. یہ لذت جب ہمیں بھی محسوس ہونے لگی تو پھر جو ہے ان کے پاس جانا چاہیے کم کرنا. لیکن کون چھوڑے گا بھائی جانا؟ جس کے پاس جانے سے اتنی بڑی دولت مل جائے اس کے پاس جانے سے کون دور رہے گا؟ تو پھر اللہ کو حاصل کرنا ہے. ایک میں ہوں اور شغلے، بس اللہ میں دل اٹکا رہے، اللہ میں دل اٹکا رہے. یہ معتکفین جب آتے ہیں یہاں تو مجھے بہت رشک آتا ہے کہ یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کو کچھ نہیں سوچنے کا کہ آج بیان کون کرے گا، بیان کس وقت ہوگا، مجھے بیان کرنا ہے، ابھی مجھے بیان کرنا پڑے گا، انتظام کیسے چل رہا ہے، کھانا کیسے چل رہا ہے، کچھ نہیں سوچنے کا، سب چھوڑ چھاڑ کرے. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ کھانے کا بھی اس نے انتظام ہمارے لیے کر دیا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی بیٹھے بیٹھے بھی سوچ رہے ہیں گھر کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، کام کاج کا، واپس کیسے جائیں گے، فلائٹ. اور اخیر 2-3 دن میں تو یہی انتظام ہی چلتا رہتا ہے کہ چاند اگر نظر آ گیا تو فوراً مغرب کے بعد اس طرح جانا ہے. ذہن سے سب نکال دو میرے بھائی، نکال دو. جب چاند نظر آئے گا مغرب کی نماز کے بعد پھر اگر انتظام آپ نے نہیں کیا ہے تو اس وقت پھر سوچیں کہ اب کیسے جانا ہے. اور اسلامک دعویٰ اکیڈمی سے آپ کو کوئی نکالے گا نہیں مغرب کے بعد. آپ سب کو دعوت ہے کہ رہو یہاں، رات بھی یہاں رہو. لیلۃ الجائزہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ حاصل کرو. دوسرے دن ہمارے ساتھ عید پڑھو، عید کے بعد ناشتہ کرو، پھر اور رہو اور دوپہر کا کھانا کھاؤ. ہو سکتا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں کہوں کہ بس بھائی اب جاؤ گا، اس لیے کہ مجھے اب دوسرے کام نہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا، عید کے دوپہر کے کھانے کے بعد بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی بات سوچو. لیکن نہیں، ہمارا حل یہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہے. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا. باہر بھی زید عمر بکر میں تھے، یہاں ہی آ کر بھی زید عمر بکر میں. بھائی آپ کو جس سے تعلق ہو، محبت ہو، کوئی اسپیشل VIP ہو، کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ کو موقع مل گیا ان کی بس تنہائی میں جا کر کے بیٹھنے کا، 2-4 آدمیوں کے ساتھ آپ بھی گھس گئے اندر، موقع مل گیا آپ کو، پر آپ کو دلچسپی ہے بزرگ کی ملاقات کا. آپ گھڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ گھڑی کی طرف نہیں دیکھیں گے. باہر نکل کر کہیں گے کہ یار 2 گھنٹے کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اور اگر وہ کہیں گے نا کہ میرے خیال میں اٹھنا چاہیے تو بھی آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ نہ اٹھیں. اور ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ 20 رکعات اور دیکھ کر اپنے دربار میں بلاتے ہیں کہ میرے سامنے آ کر کھڑے رہو، ایکسٹرا میرے سامنے آ کر کے کھڑے رہو.
میں تم سے بہت خوش ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ عطا کا مہینہ ہے، میں تم پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، آؤ 20 رکعت اور پڑھو میرے سامنے، اور اس میں بھی میرے کلام کی تلاوت کرو اور کلام کو سنو۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے جلدی تراویح کس مسجد میں ختم ہوتی ہے۔ یہ باتیں کہہ کر کے میں آپ حضرات کو ایک فکر دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کی حالت کیسے ہو گئی ہے۔ میں نوجوانوں سے جب بات چیت کرتا ہوں تو ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جب ٹکٹ لے کر کے فٹ بال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹکٹ خرید کر، ایسے مشغلوں میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس میں ضیاء ہی ضیاء ہے، اور کوئی ورلڈ کپ چل رہا ہو، ایف اے کپ چل رہا ہو، کوئی بڑی میچ ہو اور ڈرو ہو جائے، ڈرو، اور ڈرو ہونے کے بعد یہ کہنا ہے ایکسٹرا ٹائم میں گیا، تب خوش ہوتے ہیں یا ناراض؟ خوش ہوتے ہیں یا ناراض؟ اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ گھر میں بہت کام پڑا ہوا ہے، بیوی بیمار ہے، نہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ٹکٹ آج وصول ہوگی، آج ٹکٹ وصول ہوگی، اور ایکسٹرا ٹائم میں بھی اگر ڈرو ہو جائے اور پینلٹی پر مسئلہ جائے تو خوشی کا تو پھر کیا کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسجد میں جب ہم آتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ امام صاحب 10 منٹ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی نئے مہمان آئے ہوئے تھے تو امام صاحب نے ان کو کھڑا کر دیا، انہوں نے 12 منٹ لے لیے، بس یہ 2 منٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہو گیا۔ مجھے تو انگلینڈ میں اور انگلینڈ سے باہر ایسی مسجدوں کی اطلاع ملی ہے کہ جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ 4 رکعت آپ کو 10 منٹ میں ختم کرنی ہے، اور اگر 10 منٹ سے اوپر چلی جاتی ہے تو بعض پرس ہوتی ہے، کمیٹی والے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ کا خیال رکھنا اس کا، 12 منٹ میں 4 رکعت ختم ہو جانی چاہیے، 10 منٹ میں 4 رکعت ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی سمر کے دنوں میں بھی اچھی تراویح رہی، مگر اتنے آہستہ نہیں جتنی آج کل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھائی سحری بھی ہے، وقت بہت کم ہے سمر کے دنوں میں، تو امام صاحب لیکن جب اب وسعت ہو گئی تب ہم امام صاحب کو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، اب اطمینان سے پڑھیے، اپنی مرضی سے پڑھیے، اور اسلامک دعوی اکیڈمی ایسی جگہ پر ہے کہ کسی مسلمان کو حرج نہیں ہوگا، اگر کسی کو یہ لمبی لگتی ہے تو جہاں قریب میں بہت مسجدیں وہاں چلا جائے گا، اگر ایک ہی مسجد ہے تو پھر خیال کرنا پڑتا ہے سب کا، پھر خیال کرنا پڑتا ہے کہ لوگ تنگی میں بھی مبتلا نہ ہوں اور قرآن بھی نہ بگڑے، قرآن بھی نہ بگڑے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا اما احدکم فلیخفف، کہ جب تم میں سے کوئی امامت کرائے تو اس کو چاہے کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھے، یہ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں ہے، ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، وہ تراویح کے لیے نہیں کہ ہلکی پھلکی پڑھائے، اور ہلکی پھلکی کے لیے 1 سپارے کے بجائے آدھا سپارہ پڑھے، یا ہلکی پھلکی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا نہ سر رہے نہ پیر، مصلی پر کھڑا رہ کر کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، قرآن کی تلاوت ایسی ہو کہ گناہ کر رہا ہے، وہ پڑھنے کا گناہ کر رہا ہے، آپ سننے کا گناہ کر رہے ہیں، ایسی تراویح کا کیا فائدہ؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ کا کیا بھلا ہوگا جو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ آج ذرا 2 منٹ زیادہ ہو گئی، اللہ کے حضور ہمیں 2 منٹ کھڑا رہنے کا اور ہمیں موقع ملا، لیکن نہیں، ہمارا حل ایسا ہو گیا ہے کہ بس اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے شارٹ، جتنا شارٹ ہو جائے، جتنا شارٹ ہو جائے، جہاں جلدی فٹافٹ ہوتا ہو وہاں جانے کا بس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نوجوانوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے جو باکسنگ کے شائقین ہوتے ہیں، باکسنگ کے شوقین، اور وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں نے کہا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کسی باکسر کا سپورٹر ہے اور وہ ٹکٹ لے کر کے دیکھنے کے لیے جاتے، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جس کو سپورٹ کرتا ہوں وہ جیت جائے،
اور اس نے باکسنگ رنگ میں اترتے ہی پہلی منٹ میں سامنے والے کو ناک آؤٹ کر دیا. اب آپ کے چیمپئن نے ریکارڈ توڑا کہ پہلے ہی منٹ میں اسے زمین پر گرا دیا. اس کے جیتنے کی تو آپ کو خوشی ہوگی، مگر دل آپ کا صدمہ محسوس کرے گا کہ یار 10-12 راؤنڈ تک بات چلتی اور پھر ناک آؤٹ ہوتا تو اچھا ہوتا. بس ہمیں تنگی اسی وقت محسوس ہوتی ہے. اور یہ کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں تو باکسر کو بھی جا کر کے کہو نا کہ میں پہلے راؤنڈ نہیں نمٹا دینا، اس لیے کہ یہاں بوڑھے بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں بیمار بھی آئے ہوئے ہیں. وہ فٹ بالر کو بھی کہو کہ بھائی نتیجہ 90 منٹ کے بعد نکال دینا، وہ ورنہ ایکسٹرا ٹائم میں مت جانے دینا، میری کمر میں درد ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دل اصل میں اللہ میں نہیں، ہمارا دل اللہ میں. جن لوگوں کا دل اللہ میں ہوتا ہے، جن لوگوں کا دل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے مسجد میں آ کر تراویح پڑھتے تھے اور تراویح کے وقت گھر تشریف لے جاتے تھے اور گھر جا کر کے تہجد کی نماز میں روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرتے تھے. اصل میں مجھے اور آپ کو بوجھ لگتا ہے نا نماز میں، تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں اونچے اونچے مرتبے پانے کے لیے بیچاروں نے بڑی قربانی کر کر کے 10 رکعت پڑھی ہوگی، فوج کر کر کے پڑھی ہوگی 10 سپارے. ایسے مزہ آتا تھا. تراویح میں 1 سپارہ، 1.25 سپارہ، تہجد میں 10 سپارے، اور پھر فارغ وقت باقی جتنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس میں مغرب سے لے کر مغرب تک پورا 1 قرآن ختم کرتے تھے. کل 41 قرآن ختم کرتے تھے رمضان مبارک میں. امام بخاری رحمۃ اللہ. مجھے اور آپ کو اگر لذت آتی تو ہمیں بھی کہنا نہ پڑتا کہ قرآن پڑھو. ہمارا معاملہ 10 سال سے 15 سال سے ایک جیسا چل رہا ہے کہ جبر کر کر کے 1 سپارہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے ہیں کہ کسی طرح میں یہ تو اب پڑھنا ہے، کسی طرح یہ تو پڑھنا ہے، کسی طرح پڑھنا ہے. اور پڑھتے بھی کس کوالٹی کے ساتھ ہے وہ ہر شخص خود جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، ادھر ادھر دیکھنے کو چھوڑو اور دماغ اللہ کی طرف لگاؤ. اسے اسے دیکھنے سے اب پرہیز کرو، اللہ سے دل لگاؤ. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، نہ دیکھا یار کو. ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا، مگر یار کو نہیں دیکھا. یار کو نہیں دیکھا. یعنی دل ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. دل اللہ میں، یار میں نہیں ہے. یار تو اللہ ہے ہمارا. اغیار میں یار کو نہیں دیکھا. اغیار سب غیر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر. اغیار میں یار نظر نہیں آتا. پارک میں جاتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے اللہ یاد نہیں آتا. پھول پر نظر، درختوں پر نظر، پرندوں پر نظر، اور جن کی بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو نظر ان کی عورتوں پر ہوتی ہے، ناجائز کام رہتے ہیں. اللہ کا خیال نہیں آتا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سمندر کی تفریح کے لیے، سمندر کی سیر کے لیے گئے، اللہ یاد نہیں آتا. ڈیزرٹ کروزنگ کے لیے گئے، اللہ یاد نہیں آتا. بازار میں چلے گئے، اللہ یاد نہیں آتا. وہ مختلف چیزوں میں نظر پڑ رہی ہے، اس پر، اس پر، اس پر، اس پر، اس پر، اس پر، اللہ یاد نہیں آتا. اغیار میں یار نظر نہیں آتا ہمیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اغیار میں یار نظر نہیں آتا. جس یار نے ہمیں پیدا کیا، جس یار نے ہمیں یہ نعمتیں دی، آنکھ، کان، زبان، جس یار نے ہمیں عزت دی، وہ نظر نہیں آتا. اب ہمیں اگر اغیار میں یار نظر نہ آئے، صرف اغیار ہی نظر آئے، تو پھر ہم نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ایک شخص آگرہ جائے، آگرہ، اور آگرہ جائے اور آگرہ سے واپس آ کر کے
اپنی کارگزاری سنائی کہ بھائی آگرہ کے اندر ایک شاپنگ مال ہے، وہاں میں گیا تھا، عجیب و غریب ہے، یوں 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 میں نے دیکھا، اور آگرہ میں ایک بہت پرانی عمارت ہے، اس کو میں نے دیکھا، اس کو فلاں نے بنایا تھا، ایسی 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 ہے، اور آگرہ میں ایک جگہ ہے جہاں کپڑے بہت اچھے ملتے ہیں عورتوں کے، میں وہاں گیا تھا اور وہاں ایسا ایسا دیکھا، اور اب بیوی کے لیے بھی ایک سوٹ لے آیا۔ آگرہ میں ہر چیز کا وہ ذکر کرے تو سننے والا پوچھے گا کہ تاج محل دیکھا یا نہیں، تاج محل دیکھا یا نہیں، تو کہتے بھائی تاج محل تو نہیں دیکھا، تاج محل تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے آگرہ کیا دیکھا؟ آگرہ گئے، 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں تاج محل ہے، اس کو نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ اور اگر کوئی جاوے اور صرف تاج محل دیکھ کر کے آ جاوے اور وہ کہے گا بھائی تاج محل دیکھا، کمال کا ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں جگہ گئے تھے کہ نہیں اور فلاں جگہ گئے تھے کہ نہیں، اس لیے کہ تاج محل دیکھا تو سب کچھ دیکھ لیا، سارے اغیار کو آپ نے دیکھا، مگر یار کو نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، یار کو دیکھ لیا، اغیار میں سے کسی کو نہیں دیکھا تو سب کچھ دیکھ لیا۔ اسی لیے شاعر پوچھتا ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا؟ نہ دیکھا یار کو اغیار میں، اغیار میں اغیار نظر آئے، یار نظر نہیں آتا، کیا دیکھا پھر آپ نے؟ کیا دیکھا؟ دل میں ہر چیز ہے سوائے اللہ کی، یہ دل کس کام کا؟ وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ گل گل پھول، وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں، جس دل میں اللہ ہے، اللہ اکبر، مگر دل میں اللہ، زبان پر اللہ ہے مگر دل میں اللہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، زبان پر اللہ ہے دل میں اللہ نہیں، سبحان ربی العظیم، زبان پر اللہ ہے دل میں اللہ نہیں۔ کبھی کبھی تو 4 رکعتیں گزر جاتی ہے، شروع سے اخیر تک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا خیال نہیں آتا۔ بس میرے بھائی یہ 10 دن جو ہم یہاں آئے ہیں اس حالت کو بدلنے کے لیے آئے، کم سے کم 10 دن اگر کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اگر وقت گزارے گا تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے 9-10 دن بھی بہت کافی ہے۔ لیکن اگر نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے جتنی محنت کرنی چاہیے نہیں ہو سکی، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہر شخص یہاں سے 9 دن کے بعد یہ عزم لے کر کے جائے کہ اللہ اب زندگی تجھے حاصل کرنے کے پیچھے لگی، اب تجھے حاصل کرنا ہے، اب تجھے حاصل کرنا ہے۔ بھائی ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، یہ میرا پیغام جو ہے، یہ میرا پیغام، اسے آپ دل میں جگہ دیجئے میرے بھائی، دل میں جگہ دیجئے، اور اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے آگے والی بات بیان فرمائی جو میں کہنے جا رہا ہوں، آگے والا ملفوظ۔ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ شاہ عبد الغنی پھول پوری نہیں فرمایا، اور حضرت مولانا عبداللہ کابد رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، دونوں بزرگوں نے بات کہی ہوگی۔ تو یہ پوچھتے تھے کہ بھائی مچھلی چاہیے تو کہاں جاتے ہو؟ سبزی والے کے پاس، مچھلی والے کے پاس، اور سبزی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، سبزی والے کے پاس۔ سونا چاہیے تو سونے والے کے پاس جاتے ہیں، چاول چاہیے تو چاول والے کے پاس جاتے ہیں، تو اگر اللہ چاہیے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ والوں کے پاس۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑو، اپنا اصلاحی تعلق قائم کرو، ان سے بیعت ہو جاؤ پورے کمٹمنٹ کے ساتھ، اور ان کی رہنمائی میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ وہ اس راستے سے گزرے ہیں، اس لیے وہ آپ کو انگلی پکڑ کے اس راستے پہ چلائیں گے، اور اللہ نے بہت آسان بنایا ہے اس راستے کو، ہے بہت مشکل کام۔ اللہ تک پہنچنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں رحیم ہے، اس لیے اللہ اس کو بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ یہاں 9-10 دن بھی
اسی پہ فوکس کرنا ہے. اختلاف بالکل نہیں. مکسنگ ہمارے یہاں اس پر بہت سختی ہے. مکسنگ بالکل نہیں. اننیسسری فزیکل مکسنگ تو ہوگا چونکہ ایک جگہ پر ہم رہتے ہیں, لیکن بات چیت کہ بھائی یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئے, یہ کیوں آئے. ہم اپنے کام میں لگے, ہم اپنے کام میں لگے, ہم اپنے کام میں لگے, ہم اپنے کام میں لگے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو یکسوئی نصیب کرے. یکسوئی. قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس ایسا سوچو کہ میں میرے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور میرا اللہ سن رہا ہے. اب اس کی کوالٹی جو خود بخود کوالٹی بدل جائے گی. میں میرے کلام اللہ کو سنا رہا ہوں اور میں میرے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, میرا اللہ سن رہا ہے. کتنا خوش ہو رہا ہوگا, کتنا خوش ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ, الحمدللہ, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. ہمارا سارا چکر ثواب پہ آ کر کے رک گیا ہے. ثواب, اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب, اور اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب, اور اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب, اور اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب. تاجر بنے ہوئے ہیں ہم. ارے بھائی اللہ کی محبت کے لیے پڑھو, اللہ کی محبت کے لیے پڑھو. ترغیب تو بگینر کو دی جاتی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ مکتب میں جاتا ہے, اگلی بار تھا تو استاد جی اسے چاکلیٹ دیتے ہیں, پھر ایک ہفتے کے بعد سویٹ دیتے ہیں, پھر 3 دن کے بعد چاکلیٹ دیتے ہیں. امی ابا بھی کہتے ہیں کہ بیٹا لو چاکلیٹ دو اسکول میں. رزلٹ آیا ماشاء اللہ, چاکلیٹ, سویٹ چاکلیٹ, سویٹ چاکلیٹ. ہائی اسکول کے بچے کو کوئی چاکلیٹ نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ اس میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. یہی کرتا ہے, ایم اے کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اگر تم نے پی ایچ ڈی کو پاس کر لیا تو ہم تم کو ایک چاکلیٹ کا باکس دیں گے. وہ خود سمجھتا ہے کہ پی ایچ ڈی کی قیمت کیا ہے. میں نے پی ایچ ڈی کر لیا تو مجھے کیا ملنے والا ہے مجھے معلوم ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ کہ بھائی جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے, ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں, وہ تو اس کے لیے جو ابھی بچپنے میں ہے دین کے اعتبار سے. جب چل پڑتا ہے پھر وہ ان نیکیوں کو نہیں دیکھتا, وہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے, اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے, اللہ کی محبت کو دیکھتا ہے. اس لیے آئے ہیں تو بس فوکس کرو اللہ. آپس میں اختلاف بالکل نہیں, اور جو ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے اس نظام کے مطابق چلو. یہ جو مقصد ہے ہمارا کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہمارا دل صاف ہو جائے. یہ گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں اترتی, حسد نکل جاوے, کینہ نکل جاوے, بغض نکل جاوے, بخل نکل جاوے, اس میں محبت آ جاوے, خیر خواہی آ جاوے, اس میں توکل آ جاوے, اس میں صبر آ جاوے, اس میں شکر آ جاوے, یقین اعلیٰ درجے کا ہو جاوے, خوبیاں توحید کامل درجے کی ہو جاوے جو اندر دل میں, اس کے لیے ہم آئے ہیں. تو یہ نظام بھی جو ہے اسی کے مطابق بنا گیا کہ کیسے سب کو فائدہ ہو. اس لیے علماء کرام کے بیانات ہوں ان کو بھی غور سے سنو, دھیان سے سنو. ہر عالم کے بیان کو غور سے سنو. تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم کو بھی دھیان سے سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے. ذکر کا وقت آئے تو ذکر کرو. ذکر بہت اہم. ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت ملتی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے. ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا, اور مذکور کا معنی جس کا ذکر کیا جائے یعنی اللہ. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے, یعنی ذکر کے ذریعے ذکر کرنے والا اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ذکر کے وقت میں ذکر کرو. جن کا مشائخ سے تعلق ہے وہ مشائخ کا بتلایا ہوا ذکر کریں گے, اور ہمیں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, پہلا کلمہ پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. ذکر کے وقت میں ذکر کرو. ذکر کے وقت میں ذکر. جب آپ کی جو تسبیحات ہے روزانہ کی وہ پوری ہو جائے پھر قرآن مجید پڑھنا ہو تو پڑھو. ذکر کے وقت میں الگ تھلگ ہو کر قرآن میں, قرآن کے لیے وقت ہے تو اس میں قرآن پڑھو. ذکر کے وقت میں ذکر کرو, بیان کے وقت میں بیان, سونے کے وقت میں سو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سونے کے وقت میں عبادت کر رہے ہیں اور پھر بیان کے وقت میں سو رہے ہیں. یعنی اتنا سو دو, اتنا سو جانا چاہیے کہ جس سے
آپ کو پتا ہے کہ مجھے اتنی نیند کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے اور اتنی نیند کے بعد بھی میں کام کر سکوں گا، تو نظام بنا لو اپنا. اور کسی کو کم نیند سے بھی کام چل سکتا ہے تو وہ نیچے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرب کیے بغیر جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں اگر عبادت کر سکتے ہیں. کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہر شخص کا اکرام کر کے آپ پہلے چھوٹا بننے میں جو فائدہ ہے وہ بڑا بننے میں نہیں. ایک دوسرے کا اکرام. مختلف مزاج کے مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو برداشت کر لو تھوڑا. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ منتظمین سے کہو، آپس میں سالو کرنے کی کوشش مت کرو، منتظمین سے کہو. الگ الگ مزاج کے الگ الگ جگہوں سے اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ذرا تھوڑا ترتیب کے خلاف برداشت تو کرنا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اگر ہم عزم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے گا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگیں بھی کہ اللہ اب ہماری مدد کیجیے، اب ہماری مدد کیجیے، اب ہماری مدد کیجیے. اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اس مقصد میں کامیابی عطا کیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارادہ تو بس یہی تھا کہ یہ کتاب میں سے 4-5 صفحے پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیے جائیں تاکہ یہاں آنے کا مقصد آپ کو معلوم ہو جائے. مگر وہ میں تمہید کے طور پر کچھ کہنے گیا تو پوری تقریر ہی ہو گئی. اللہ تعالیٰ شان فضل فرمائے، قبول فرمائے. اور آپ حضرات میں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. پہلا دن ہے آپ حضرات کا سفر کر کے آئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پوری امت کے لیے بھی دعا فرمائیں، پوری امت کے لیے، پوری امت کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں. پوری امت دعوت، امت اجابت دونوں سب کے لیے دعا فرمائیں. حرمین شریفین کے لیے خوب دعا کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے خوب دعا کریں، ممالک اسلامیہ کے لیے بہت دعائیں کریں اور دوسرے ملکوں کے لیے بھی دعا کریں. اور مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، جماعتوں کے لیے، جمعیتوں کے لیے، پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرنے سے ہمیں مفت میں ان کی خدمتوں کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم بھی معاون ہو گئے. جیسے اسلامک دعویٰ اکیڈمی ہے، اس میں جتنے کام ہو رہے ہیں تو چندہ دینے والے کا اس میں حصہ رہتا ہے. تو اسی طرح دعا بھی ایک چندہ ہے. جیسے پیسوں سے مدد آتی ہے تو دعا سے اس سے بھی زیادہ مدد آتی ہے. تو تمام اللہ پوری دنیا میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کی حفاظت فرما اور سب کو قبول فرما، سب میں برکتیں. ایسے اتنا کہنے سے ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا کچھ نہیں جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام کا ہمیں اجر و ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ شان و فضل فرمائے. بیماروں کو اللہ صحت عطا فرماوے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ناحق، اللہ تعالیٰ شان و ان کی جلد رہائی کے فیصلے فرمائے. جو مقدمات میں ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں بیچارے ان کو اللہ تعالیٰ بری فرما دے. موت کے قریب ہے اللہ اس نے خاتمہ ولایت والا نصیب فرمائے. اور جو مرحومین ہیں جتنے بھی ایمان والے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے زمانے تک، اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں ہماری اس التجا کو سن کر ان میں سے ہر ایک کو عذاب قبر سے نجات دے. اللہ تعالیٰ شان ہو تمام مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. ہم سب کے اللہ گناہ دھو ڈالے اور آج ہی ہمارے گناہوں کو اللہ دھو ڈالے اور آج ہی ہمیں اپنی ولایت دے دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے لایانی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.